اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صحابہ کرام میں سب سے افضل قرار دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی امامت کا فریضہ حضرت ابوبکر کے سپرد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت کا معاملہ فوراً حل نہ ہو جاتا تو ممکن تھا کہ مسلمان انتشار کا شکار ہو جاتے اور قبائلی عصبیت اور منافقین کی ریشہ دوانیاں رنگ دکھا دیتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں ثابت کیا کہ انہوں نے حکمرانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ خلافت کا مسئلہ اسی وقت طے ہو گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ بہتر ہوگا کہ اسے خود حضرت عمر کے حوالے سے بیان کر دیا جائے۔ بخاری شریف کی جلد سوم میں حضرت عمر کا ایک طویل خطاب ہے جو آپ نے حج سے واپسی پر جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر کیا۔ اس خطاب میں بہت کچھ ہے، لیکن یہاں مختصراً وہی حصہ دیا جا رہا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سے متعلق ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، تم میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب سے بیعت کروں گا۔ کوئی شخص یہ کہہ کر مغالطہ نہ ڈالے کہ ابوبکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر پوری ہو گئی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل صحیح تھی، البتہ اللہ تعالیٰ نے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو ابوبکر جیسی فضیلت و عظمت رکھتا ہو۔ بلا شبہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابوبکر ہم میں سب سے بہتر تھے۔ البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی طرح علی اور زبیر اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی۔ باقی مہاجرین ابوبکر کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں ابوبکر سے کہا تھا کہ اے ابوبکر، ہمیں ہمارے انصار بھائیوں کے پاس لے چلیے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ہماری انہی میں سے 2 صالح افراد سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے قوم کا رجحان بیان کیا۔ ہم آگے بڑھے اور انصار کے پاس ثقیفہ بنو سعدہ میں پہنچے۔ مجلس میں ایک صاحب اپنے سارے جسم پر چادر لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انہیں بخار آ رہا ہے۔ پھر ہمارے تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی اس شان کے مطابق تعریف کی، اور پھر کہا اما بعد، ہم اللہ کے مددگار یعنی انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، اور تم اے گروہ مہاجرین کم تعداد میں ہو
جو عصبیت کی وجہ سے اپنی قوم میں سے نکل کر یہاں چلے آئے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جڑ سے اکھاڑ دیں اور خلافت و حکومت سے ہمیں باہر نکال دیں۔ جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے پوری بات اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ جب میں نے کہنا چاہا تو ابو بکر نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ۔ میں نے اس وقت انہیں ناراض کرنا مناسب نہیں سمجھا، چنانچہ ابو بکر نے کہنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ بردبار اور باوقار تھے۔ واللہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جسے میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھا تھا اور بہت خوش تھا۔ انہوں نے ساری باتیں اسی ترتیب سے بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں فی البدیہہ کہہ ڈالیں اور پھر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اپنی جس فضیلت و بھلائی کا ذکر کیا ہے تو آپ لوگ یقیناً اس کے اہل ہیں، لیکن خلافت و امارت اس قبیلہ قریش کے سوا کسی قبیلے میں تسلیم نہیں کی جاتی۔ عرب میں نسب اور خاندان کے اعتبار سے یہی سب سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ میں ان دو حضرات میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ جس سے چاہیں بیعت کر لیں۔ انہوں نے میرا اور عبیدہ بن الجرح کا ہاتھ پکڑا، وہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ساری گفتگو میں صرف یہی بات مجھے ناگوار گزری۔ پھر انصار نے کہا ہماری حیثیت جڑ اور بنیاد کی ہے، ہمارے بغیر گاڑی کا چلنا ممکن نہیں، اس لیے ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔ اس پر شور و غل ہونے لگا اور آوازیں بلند ہو گئیں اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں اختلاف و نزاع نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ میں نے کہا ابو بکر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ہم سعد بن عبادہ پر غالب آ گئے۔ واللہ جو مسائل درپیش تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا بھی ان میں شامل تھا۔ ان میں ابو بکر کی بیعت سے زیادہ فوری کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت کی تدفین کی تیاری ان کے گھر والے بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں خوف تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا اور کسی نے بیعت نہ کی تو ہمارے پیچھے لوگ اپنے میں سے ہی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب یا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف اس سے بیعت کرنا پڑے گی یا پھر مخالفت کرتے ہوئے فساد برپا ہوتا۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق کی تمام صحابہ کرام پر فضیلت کا ذکر آیا ہے۔ اسی سلسلے میں 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ امام موفق الدین ابن قدامہ مقدسی کے رسالہ لمعۃ الاعتقاد سے اقتباس دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ لکھا ہے۔ ان حوالوں میں معتبر ہستیوں کے نام نامی شامل ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر اور آپ کے صحابہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اصحاب سے افضل ہیں۔ آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر علی ترتیب عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اس طرح کہتے تھے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور آپ کو اس بات کی اطلاع ہوتی تھی لیکن آپ نکیر نہیں فرماتے تھے۔ علی سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، انہوں نے فرمایا نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، اور چاہوں تو تیسرے کا نام بھی بتا دوں۔ اس روایات کو امام سیوطی نے جامع کبیر میں بیان کیا ہے۔ نیز ابو دردہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اور رسل کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو۔
امام موافق لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ چنانچہ خلیفہ چہارم حضرت علی کی خلافت اسی حدیث میں مذکور خلافت کا آخری زمانہ تھا۔ ان احادیث کے سلسلے میں مسند احمد، سنن ابی داود اور جامع ترمذی کے حوالے دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے بیان کے بعد مزید بحث کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ حدیث کے کسی ایک لفظ کو بھی نہ ماننا صریحاً کفر ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 برس عمر پائی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی 63 برس کی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی کی عمر بھی 63 برس ہی بتائی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے حضرت علی کی طرف سے آخر تک حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ قصہ یہ ہے کہ حضرت علی ہر مشورہ میں شامل رہے اور آپ نے پہلے خلیفہ راشد کے دور میں جنگوں میں بھی شرکت فرمائی۔